بدतरीन होता जा रहा है। फंस गए मेरे और आप जैसे लोग, जो आगे से उठाएं फिर भी नंगे, पीछे से उठाएं फिर भी नंगे। खाजा दोनार खान कंजूस। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मुझे पता है हर घर में परेशानी है, हमारे से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे। मैंने तो कोई से बेच के सोलर करा लिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पता नहीं कितने जतन करने पड़ते हैं अपना भरम कायम रखने के लिए। हराम भी नहीं खा सकते कि ज़हन बन गया कि इसकी आमेज़श हुई तो शायद अल्लाह नाराज हो। उसके बाद ये सूरत हाल है मुल्क को कि आज हर बंदा परेशान है। ऐसा अनोखा लाडला आया गया जिसने मुआशरे का सोशल फाइबर ही खराब करके रखा है। जो कहता है बाप की ना मानो मेरी मानो, जो बात रियासत मदीना की करता है, और साथ आप देखते थे कि हमारी बच्चियों को ये बताया जा रहा था कि आप अगर आप नंगे सर जलसे में नाचेंगे तो ये आजादी होगी। क्या आप लोग ऐसा मुआशरा चाहते हैं? जो ऐसा मुआशरा चाहता है उससे मैं मुखातिब हूं। फिर बात होती है मदीने रियासत मदीना की, और फिर इस्लामी टच की बात बीच में से आ जाती है। मुझे तो उसी दिन खुदा की कसम अंदाजा हो गया था जब इन्होंने मस्जिद नबी पे, जहाँ पे आशिकी रसूल हो, चाहे मदीने, उसकी जबान उसके कंट्रोल में हो। आप में से कई गए, मैं भी गया। अल्लाह ने मुझे 3 हज करने की तौफीक दी, मैंने उम्रे किए। आप में से भी अक्सर होके आए हैं, बाकियों के लिए दुआ है अल्लाह उनको लेकर। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जिस दिन इन्होंने वहां पे हुटिंग की थी, मैं समझ गया था कि इस जगह के तकद्दुस का वादा मेरे परवरदिगार का है, इनको वो सबक सिखाएंगे। फिर जो कहता था कुछ नहीं होता, आज रोता है चुप नहीं होता। जो कहता था कि कुछ नहीं होता, आज रोता है तो चुप नहीं होता। और जो कहता था कि एनआरओ नहीं दूंगा, जरदारी तुम्हें ढक दूंगा, नवाज शरीफ तुम्हें ढक दूंगा, शहबाज शरीफ तुम्हें ढकूंगा, राणा सनाउल्लाह तुम्हें कर दूंगा, किस किस का मैं नाम दूं। आज कहता है कोई तो बात करो मेरे साथ। मैं तो बात हर किसी से करने को तैयार हूं। बात होती है वक्त। ख्वाजा फरीद का कलाम है, जेर बन जबर न बन मतन पेश आ गई। अपनी जिंदगी में देख लिया, ये जबर बन गया था, जेर आया अब पेश आ रही। मुकाफाते अमल है, अल्लाह का कानून है, वरना शायद मैं भी रोज 10 बंदे खा के सो। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये मुकाफाते अमल नहीं है। मैं गया, मैंने जाके कहा कि इसको मैं सियासत नहीं समझता कि क्या हो रहा। तो करने वालों ने मुझे कहा कि अब्दुल रहमान खान, ज़हन पे बोझ रखने की जरूरत नहीं है, ये गढ़ा आप लोगों के लिए खोदा गया था। अगर इनकी मर्जी का जर्नैल बैठा होता आज पिंडी में तो आप में से सारे जेल में होते। बाबा, इनकी तो फिर भी कोई सुन लेता है, अदालत कुछ ना कुछ रिलीफ इनको मिलता है। हमारे ऊपर तो ड्यूटी जज बिठाया जाता था, अब सेशन जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज वो बन जाए मॉनिटरिंग जज, तो सेशन जज क्या फैसला करेगा? वो छुप के फोन करेगा कि बॉस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब, आप हुक्म करें, करना क्या है? मैं आपके होते हुए खुद फैसला कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं क्या करना, और वो होवे। फिर 9 मई आ गया, लीडर पकड़े जाते रहते हैं। हमें अपने आप पे रख के सोचे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नवाज शरीफ जेल में बैठा था, उसकी बेटी उसको मुलाकात करने आई है, बेटी को बाप के सामने हथकड़ी लगाई गई कि आप भी गिरफ्तार हैं, बाहर नहीं कर सकते। मकसद था सिर्फ तकलीफ पहुंचाना हमें और हमारे कायद को। तो मियां नवाज जी खुद बताते हैं कि मैंने कहा, मैंने मरियम की तरफ देखा, मैंने कहा मरियम, मैं यहाँ पे बेबस हूं, मैं आपकी कोई मदद बेटा नहीं कर सकता। उस खातून बहादुर खातून ने, उसने बेटी होने का हक अदा किया, बाप के लिए रास्ते खुलवाए, वापस नहीं कहते थे वापस नहीं आ रहा।
دوائی لینے گئے بزدل باغ بابا ہوں آ گئے وے چوتھی دفعہ انشاءاللہ وزیر اعظم ہی بڑھ پیا سنبھال میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں جلا دیا فوج کے ساتھ کہتے ہیں کہ فوجی غدار ہے تو تم جو ہے وہ ہو وفادار ہو میں زیادہ بات یہ بات میں ہر جگہ کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ ووٹوں کے لیے بات نہیں کر رہا میں صرف آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی اور اس کے ہر نوجوان ان کے نوجوانوں کی وجہ سے جو آج بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں ورنہ پاکستان کا کون سا بارڈر ہے جہاں پہ اگلے تیار نہیں بیٹھے آپ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے فرقوں کی لڑائی کرانے کے لیے قوموں کی لڑائی کرانے کے لیے اور آپ پہ حملہ کرنے کے لیے مزید بڑا یہ ہوا کہ کرنل شیر خان شہید جو کہ جب گیا انڈیا پہ حملہ کیا تو وہاں کے ایک بریگیڈیئر نے اس کی جیب میں لاش کے ساتھ ایک رکا لکھا اور کہا کہ یہ جہاں تک پہنچا تھا کوئی عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا میں آپ کا مخالف ہوں میں بریگیڈیئر ہوں آپ کے مخالف فوج کا لیکن میری سفارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو اپنا ہائیسٹ ریگارڈ دینا ایسے لال ماں روز روز نہیں جلتی کبھی دیکھا آپ نے ٹی وی پہ جب شہید کے گھر جاتا ہے اس کا لاشا اس کے عزیز پرچم کو اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ انہیں دکھ نہیں ہوتا جاؤ کسی شہید کے باپ سے پوچھو اس کی ماں سے پوچھو اس کی بہن سے پوچھو بیوی سے پوچھو چھوٹے بچوں سے پوچھو ان کے اوپر کیا گزرتا اور کوئی بوڑھے نہیں ہوتے کوئی 24 سال کا ہوتا ہے کوئی 27 سال کا ہوتا ہے کسی کی شادی ہوئی ہوتی ہے کسی کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ہم شابہ یہ ہم قوم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ بیٹا باپ کو سیدھا ہو جائے یہ ہم نے اپنے لیے اگلی نسل تیار کرنی میں سوال آپ لوگوں پہ چھوڑ اب میں لودرا کی طرف آتا ہوں یہاں کیا پتلی تماشا ہو رہا یہ جتنے بھی عمران خان کا نام لے کے ووٹ مانگ رہے ہیں ان سب نے ڈیل کی ہوئی ان سب نے ڈیل کی ہوئی ہے کہ ہم بن گئے تو سانو نوٹ بھی کھائیں ساڈا موڈ بن جائے جہاز تیار کھڑے ہوں گے اور کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں میرے مت مقابل جو ہے اس نے کبھی کسی نے اس کی شکل دیکھی ہو اشتہار کے علاوہ تو وہ اس کو ووٹ دے دے کسی کی خوشی پہ آیا اس کو ووٹ دے دے کسی کی غمی پہ آیا اس کو ووٹ دے دے معاشرے میں اس کا کیا کریڈٹ اس کا صرف خواہش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کچے ذہنوں کے شاید ووٹ لے لوں میں ان کچے ذہنوں سے مخاطب ہوں مہربانی کرنا ایک زندگی میں اصول یاد رکھنا اگر یہ مخلص ہوتے عمران خان کے ساتھ لے جاتے 2-3 لاکھ وہاں جا کے پورا من بیٹھ جاتے پوری دنیا میں کوریج ہوتی ان کی بھی سنی جاتی یہ طریقہ تھا کہ گلی محلے فائدہ اس سے عمران خان چھوٹے گا 200 جگہ حملہ کر دیا ہمارے جہاز ایم ایم عالم جس نے ایک شاٹ میں 3 جہاز گرائے تھے اس کو شاباش یہ ملی ہے کہ اس کے جہاز کو آگ لگا جس جہاز پہ اس نے یہ سارا کچھ کیا یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے یہ اس ماڈل پہ ہم نے آگے چلنا ہے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ایک سبق ان لوگوں کے لیے کہ مخالف کے ساتھ کھڑے ہو جانا منافق کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہونا میں نے یہاں پورے ملک کی طرح یہاں پہ بھی پکڑ دکڑ ہوئی میرے دوستوں کے ساتھ ان کے عزیزوں نے رابطہ کیا الحمدللہ ہم نے ان کو چھڑوایا اور میرے سے میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں مصیبت میں ہیں آپ ان کے لیے باعث
لیکن آپ بن رہے ہو، ان سے کمٹمنٹس لے لو، ان کو شامل کر لو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ فوٹو کھینچا لو اور ان سے پریس کانفرنس یا ویڈیو بنوا لو اپنے لیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے کہ ہم کسی مجبور کو فائدہ اٹھاتے ہوئے مجبوری کا اپنا ساتھ اپنی مرضی کا معاہدہ کریں۔ ہاں میں غصے میں آیا تھا، میں نون لیگ کا صدر ہوں یہاں کا ڈویژن کا، مجھے میری پارٹی اور اللہ کی مہربانی سے یہ عہدہ ملا۔ جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کی تصویروں پہ سیاہی پھینکی گئی، میں نے بڑا سخت اس پہ رد عمل دیا، لیکن مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے اس کاروائی میں چند بے گناہوں کو بھی رگڑا لگوا دیا، جس کا مجھے افسوس ہے، اور میں آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے اس معاشرے کو اسلامی اقدار اور اپنے علاقے کی روایات کے مطابق چلانا۔ ہم نے ان بچوں کو ہم نے جھوٹے خواب نہیں بیچنے، ہم نے کام کر کے دکھانا ہے۔ یہ اس کا احساس ہماری پارٹی قیادت کو بھی ہے، اس کا احساس ہمیں بھی ہے، اور آپ نے ہمارا منشور دیکھ لیا ہوگا میاں نواز، جس نے نہیں دیکھا یوٹیوب یا ہم آپ لوگوں کو سرکولیٹ کرانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، دنیا پور کے غیور لوگوں، میرے والد کہا کرتے تھے کڑوے پانی کے میٹھے لوگوں۔ اب ایک چھوٹی سی بات، مجھے کل رات سعد خان کا فون آیا، میرا بھائی ہے، اللہ اس کو صحت والی عزت والی زندگی عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج اس کو نہ کرے۔ مجھے کہتے ہیں واپڈا والوں نے ٹربائنیں کاٹ دی، 70 لاکھ روپیہ بل ہے، چیک دے دیے، واپڈا والے نہیں مان رہے۔ پھر جو میں نے واپڈا والوں کے ساتھ کیا، میرا خیال ہے ٹربائنیں چلی ہیں یا ابھی نہیں چلی، شکر ہے۔ تو ہم نے یہ آپ کو ریسپانس دینا ہے۔ زوار کو تو ویسے بھی آدھے لوگ زوار 1122 بلاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک چاچا تھا، بلال گنج میں الیکشن لڑتا تھا 22 کی، اس کا نام تھا بولی بٹ، وہ تھا کام کرے گا جھٹ پٹ بلی بولی بٹ بولی بٹ، یہ بھی جھٹ پٹ اللہ دے۔ شکر الحمدللہ، مہربانی کریں، میں نے جائزے آپ کے سامنے پیش کر دیا، فیصلہ آپ لوگوں کا، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا 8 کی رات کو ہم آپ کا شکریہ، ہمارا کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں نہیں شک کوئی نہیں ہوں، چھوٹے بھائی بڑے پیچھے پیچھے پھر رہے، ناراضگی تیری کامران سے، مجھے ایسے ہی موٹا دے کے پھر کہہ رہا بازو دے دو۔ میرا بھائی ہے، کٹھے ہم کھیل کے جوان ہوئے، اس کا والد ہمارے گھر کا فرد تھا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، جلدی چلا گیا، ابھی ہم نے اس کی 2-3 اور شادیاں کرانی تھی۔ تو یہ میری ارداشت تھی۔ میں چودھری کامران اپنے بھائی ناصر، اس کے بھائی کا، وہ آج لگ رہا جیسے اس کا ولیمہ ہو، وہ کدھر ہے؟ اچھا دوسرے گھر گیا، کتنے جا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جنہوں نے انتظام کیا، اللہ ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائے، جنہوں آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے ہماری عزت میں بھی اضافہ کیا، ان کی عزت میں بھی اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ میں اچھی امید لے کر جاؤں، جو کہتے ہیں اچھی امید لے کر جاؤ، ہاتھ کھڑا کر۔